اس میں جو مانگو عطا ہو. دعا اسی اللہ کی بارگاہ میں مانگی جاتی ہے، اس میں بے دلی نہیں ہونی چاہیے، بہت توجہ کے ساتھ دل کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. اپنے دلوں کو حاضر رکھتے ہوئے، خود کو تصور میں کعبۃ اللہ شریف کے گرد رکھتے ہوئے اس تصور میں ڈوب کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. کرم کرم مانگتا عطا میں تجھ سے دعا مانگتا جو نادان ہے کچھ نہیں کہ پل 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 امیدی دکھا دے. کرم کرم کے تجھ حضوری وسعت کی دعا جو گھر ہوئے تو گھر عطا کر. مریضوں کی خاطر شفا مریضوں کی خاطر شفا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا کرم مانگتا عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا. میری جو اسے میری جو بدلی کماری ہے مولا اسے میرے رشتہ عطا کر مولا. میں صدقہ زہرا صدا مانگتا میں صدقہ زہرا صدا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا مانگتا عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا. وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے حکومت کا گلشن بنا دے. میں امن و امان کی ردا مانگتا میں امن و امان کی ردا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا کرم مانگتا عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں.
صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس جہاں نہیں یہ بول پار سے دور ہے یہ بول پار سے دور ہے یہ بول پار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کو جگہ کی بہتری نہیں کہ امانی دلوں جان دو جگہ کی بہتری نہیں کہ امانی دلوں جان کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر نہیں کہ وہ یہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں مثال تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں میں مثال تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں سخن ہے جس میں سخن نہ ہو سخن ہے جس میں سخن نہ ہو بیان جس کا بیان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ تیرے آگے گلے فصحا عرب کے بڑے بڑے یا رسول اللہ تیرے آگے گلے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے میں زبان نہیں کوئی جانے میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس اس جان تو جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام کروں تیرے نام کروں تیرے نام کروں تیرے نام کروں تیرے نام
کہ دو جہاں سے بھی نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو مت اہل دول دولت کی جمع دول اہل دول دولت مند لوگ امام کہتے ہیں کرو مت اہل دول پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مت اہل دول پڑے اس بلا میں میری بلا میں ڈلا ہوں اپنے کریم کا میں ڈلا ہوں اپنے کریم کا میں ڈلا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ دل کو مت لڑے ادبار بنائے ہوئے ہیں دل کو مت لڑے ادبار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں کنارے سے لگائے کشتیاں کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں لو مدینے کی جلدی سے لگائے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا آج دکھا ایک جھلک آج دکھا اے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں اور شرم کسی نہیں سمجھاتا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی جو مدینہ منورہ جاتے ہیں تو پوری حاضری میں والے ایک ہی دفعہ ایسا موقع آتا ہے ان کے لیے کہ وہ موبائل شریف پہ چلے جاتے ہیں ایک حاضری ایک ہی مرتبہ جانے کی ہمت کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں پھر قدموں میں ہوتے ہیں سامنے کی طاقت نہیں ہوتی کیا منہ لے کے آئے کیا کہا فی نصیر نصیر کہ شرم اسیاں سے سامنے جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں بھی کیا کم ہے
تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں کیا تم تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اور قبر نیند سے اٹھنا کوئی آسان تھا سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. جب سوال کی جوابات دے دیں گے نا قبر میں تو اس کے لیے ارشاد ہوگا نم کا نمد العروس کیسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. وہ نیند کیسی نیند ہوگی جس کو وہ نیند مل جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں ہم تو محشر میں انہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور حاضر و نور و بشر و کو چھوڑ زیرو زیرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ شکر کرو تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں ذکر کرو تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کرو تیرے عیبوں کو چھپائے کیا بات سبحان اللہ. اپنے برم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے تو کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں ایک میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول جو بخشوانے کو آئے تو بخشوانے چلے. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اپنے روزے کی جالی آقا دکھلائیں گے. اپنے روزے کی جالی آقا دکھلائیں گے. آقا مدینے والے در پہ بلائیں گے. آقا مدینے والے در پہ بلائیں گے. دل کی مرادیں پوری ہوگی مدینے جا کر. دل کی مرادیں پوری ہوگی مدینے جا کر. آقا کے در پہ جا کر نعتیں سنائیں گے. آقا کے در پہ جا کر نعتیں سنائیں گے. اپنے روزے کی جالی آقا دکھلائیں
جائیں گے اور رو رو کے عمر گزاری اپنی نہ آئی باری. کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے یہاں پہ کہ جنہوں نے بڑی رو رو کے گزارے ہوں گے اب تک حاضری ہوئی نہیں ہوگی. ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ بھی شامل ہو جائیں ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہ رو رو کے عمر گزاری اپنی نہ آئی باری. وہ دن کب آئے گا جب ہم طیبہ جائیں گے. وہ دن کب آئے گا جب ہم طیبہ جائیں گے. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلا ہی لیں گے تم کو. ایک سرور مدینے میں اپنے روزے کی جالی آقا دکھلائیں گے. کوئی مانے نہ مانے ہم ہیں ان کے دیوانے. ان کے دیوانے جن کا کھاتے ہیں صدقہ ان کے گائیں گے. جن کا کھاتے ہیں صدقہ ان کے گائیں گے. جن کا کھاتے ہیں صدقہ ان کے گائیں گے. اپنے روزے کی جاری آقا دکھلائیں گے. دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے. حسن بدر دیکھتے رہ گئے. حسن بدر دیکھتے رہ گئے. چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے. چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے. چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے. چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. چاند دو ٹکڑے ہو گئے. چاند کو دو ٹکڑے کیا کس نے؟ اللہ کے محبوب نے. اگرچہ حقیقی فائل تو اللہ ہی ہے لیکن جو طاقت اللہ نے دی محبوب. یہاں ایک بات ایک عقیدہ کھل گیا بڑا کھل گیا. اور وہ عقیدہ کیا ہے بتا. چلو حضور کا عقیدہ جانتے ہیں. ہمارے آقا کا عقیدہ کیا ہے یہ دیکھیں. ہمارے سامنے کوئی میز کوئی کرسی کوئی کار کوئی بس کھڑی ہو تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم اس کو تھوڑا یوں کر لیں. یہ بات کیوں آئی ذہن میں؟ اس لیے کہ ہم کر سکتے ہیں. گاڑی کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. بس کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں. گلاس پڑا ہوا ہم ادھر کر سکتے ہیں. تو جو چیز ہم کر سکتے ہو نا اس کا خیال آ سکتا ہے. جو چیز ہم نہ کر سکیں اس کا خیال نہیں کرتے. مثلاً ایک پہاڑ ہو کبھی ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ اس کو اٹھا کے یوں کر دیں. کیوں نہیں آیا؟
ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے جی۔ میرے آقا علیہ السلام نے چاند اشارہ کیا، کیونکہ میرے آقا کا یہ عقیدہ کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میں اللہ کے کرم سے کر سکتا ہوں، یہ حضور کا عقیدہ کہ اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے مجھے مختار بنایا، مجھے اللہ نے اختیار دیا میں درخت کو بلاؤں تو وہ آ جائے، مجھے اللہ نے یہ مختار کیا کہ میں گنتریوں کو دیکھ کر توجہ کروں گا تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، یہ حضور کا عقیدہ۔ آدمی سوچتا وہی ہے جو کر سکے، جو نہ کر سکے وہ سوچتا ہی نہیں۔ تو میرے آقا مختار کل، اللہ کے کرم سے مختار کل، اگر نہ کر سکتے تو اشارہ کیوں کرتے؟ یہ تو حضور کا عقیدہ، ٹھیک ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور آپ کی انگلی تھی، میں حضور آپ کی انگلی، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ ہوتے ہیں عاشق۔ چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، پہلی وحی جب آئی، پہلی وحی لے کر آئے جبریل امین، اقرا، آقا نے فرمایا انا بقاری، جبریل نے حضور کو پکڑا اور پوچھا، چھوڑا، کہا اقرا، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ 3 دفعہ کیا، جبریل کو پسینہ آ گیا، حضور نے یہی فرمایا ما انا بقاری۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کیوں ہوا ایسا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے اور موقع بھی نہیں۔ مقصد اس واقعے کو یاد دلانا ہے کہ جب اس غار میں صرف حضور تھے اور جبریل تھے، تو وہ حسن اقرا والا حسن جبریل نے دیکھا، حسن اقرا کو دیکھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے۔ عرش پر پہنچا تھا تو روح امین، عرش پر پہنچا تو روح امین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ پتا ہے نا جبریل کو کہ یہ جب معراج کا واقعہ، پتا ہے نا جب معراج کی رات سدرہ کا مقام آیا، جبریل بھی رک گئے، نوری فرشتوں کے سردار بھی رک گئے کہ حضور میری حد آ گئی، اب آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور جہاں روح الامین، جہاں فرشتوں کے سردار جبریل کی حد آ جائے، آگے نہ بڑھ پائیں، میرا آقا اس سے بھی آگے، خیر البشر اس سے بھی آگے ہے جی۔ عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ امامہ شریف پہننا یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ، زلفیں رکھوانا، یہ زلفیں یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے کبھی امامہ شریف اتارا ہی نہیں، آپ امامہ شریف اتارتے بھی تھے، آپ غسل شریف فرماتے، سر اقدس میں تیل لگاتے، اگر یہ کہو تیل کو بھی یہ سعادت دیتے ہیں جی۔ تو آج کوئی کہہ رہا تھا کہ بزرگوں کی تاریخ پر روشنی ڈالیں، میں نے کہا ہم کیا روشنی ڈالیں گے، ہم تو روشنی لیں گے، روشنی لینا چاہیے تاریخ سے،
بزرگوں کی تاریخ سے روشنی نہیں، ہم بھی کیا روشنی ڈالیں، وہ تاریخ ہی روشن. میرے آقا علیہ السلام تیل کو اجازت دیتے آج تم بھی لے لے بلکہ. تو جب آقا علیہ السلام کی زلف مبارک چہرے اقدس کو ڈھانپ لیتی، جب چہرے پر زلفیں بکھری آ جاتی تو چہرہ چھپ جاتا. اللہ تعالیٰ محبوب کی اداؤں کی قسمیں فرما رہا، والضحیٰ آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی زلفوں کی قسم، جب وہ چہرے کو ڈھانپ لے. جب چہرے اقدس کو زلفیں ڈھانپ لے، زلفوں کو رات سے تشبیہ دی اور چہرے کو دن سے. میرے پیارے بھائیوں کو بھی دیکھا کہ دن رات مل گئے ہوں؟ کبھی دن رات ملے ہوئے دیکھیں؟ مل نہیں سکتی، کہ دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہے اور اجتماعی ضدین محال ہے، مل نہیں سکتی. یا دن ہے یا رات ہے. لیکن اگر آپ کو دیکھنا ہو نا دن رات ایک ساتھ تو وہ ایک ہی جگہ ہے. روئے روشن پہ زلفیں سیاہ روئے روشن پہ زلفیں سیاہ دیکھ کر ہم دہا اور سجا دیکھتے ہم دہا سجا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے. میں رج پایا دل لگیاں میرے تو پلے پلے میری آساں امیداں سدا بولتے ہرے پالا دمکتا میرے پلے بھرے دے میں لج پالا میں لج پالا میں لج پالا دمکتا میرے پلے
کنڈی لگ دے کر کے الف اللہ چنبے میرے من وچ مرشد نفیس بات دا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نفیس بات دا پانی ملیا بھارو رہے ہر چائی اندر موٹی مشک مچا بغداد شہر کی یہ نشان. یہ کلام ایسا ہے کہ بڑا ہی راز والا کلام. اس کے ہر مصرے کے بعد آپ کو ملے گا ہو. پوری ریاض باہو سے جتنے بھی شعر ہیں اس پہ ہر مصرع ہر مصرے کے آخر میں ملے گا ہو. یہ ہو میں راز ہے. یہ ہو کے اندر راز ہے. جنہیں پتا ہے نا کہ ہو کیا ہے, اس میں کیا راز ہے, اس کو بڑا لطف آتا ہے. جن کو پتا نہیں ویسے بھی لطف آتا ہے. یہ ہو کی بات ہو کہیے ہو کہیے ہو. یہ جب ہو نکلا حلق سے, نکلا تو حلق سے, لیکن کسی کو چھوا سے بغیر چھو کے نکلا. ہو بغیر چھو کے. اس میں راز ہے, بڑے راز ہے وہ. اور بعض بڑے بڑے مشائخ نے کہا کہ یہ ہو جو نا اس میں اعظم ہے. تو کیوں ہے اس میں اعظم, اس کی وجوہات لکھی. وقت نہیں ہے اور ماحول بھی نہیں, بس ہلکا سا. بغداد شہر کی یہ نشانی اتے اچھیاں لمیاں چیراں تن من میرا پرزے پرزے جیویں درزی دیاں لیراں ٹکڑے مگساں آہو کرساں میرا میرا سن فریاد پیران دیا پیران میری عرض سنی کر سر کے بھیڑاڑے آنے رات چکھت رہتے جتے مچھلی نہ بیندے کر کے ہو شاہد کی روز سنگانی میری خبر لے جھٹ کر کے ہو کہ پیر جنانا میرا باہو پیر جنانا میرا باہو پانی لگ دے کر کے جیلا
ہماری حاجتوں کی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ رب کریم ان لوگوں نے جس محبت سے اخلاص کے ساتھ علم سجائی، رب کریم ان کو رب کریم یہاں جو ان موجود ہیں رات کی جو ملازم حضرات تمام پر اللہ خاص کرم فرما۔ انہوں نے تیرے محمد کے جن کی سجائی، رب کریم تیرے ولیوں کو یاد کیا، یا اللہ تو کسی کا احسان نہیں رکھتا، اے پروردگار عالم ان کو دنیا اور آخرت کی برکت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم نے سنا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت جمعہ کے دن جو گھڑیاں ہوتی ہیں مقبولت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، یا اللہ جن گھڑیوں میں تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارا شمار بخشوں میں کر، دائمی بخشش فرما دے کریم، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو یا اللہ نیکیوں سے بدل دے، ہماری تمام جائز مراد پوری کرتے ہیں۔